پلے ہے جس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ حقیقی اور عام فہم ہیں کہ انہیں مجبوراً ایبسرڈ اور سرریئلسٹک اسلوب میں لکھنا پڑا. یعنی یوں سمجھیں کہ پینٹر اور ژان ژینے کے اسلوب میں. اس پلے کا اور یہ پلے تحریری ہے کیونکہ اسے اسٹیج نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے اسٹیج اتنا ہی ہونا چاہیے، اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جتنا کہ پاکستان کا رقبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا اسٹیج تو بن نہیں سکتا. تو یہ تحریری بس پلے ہے. اس کے کردار ہیں، اس کا نام ہے نیو ورلڈ آرڈر، المشہور شیراں دا ڈیرا. اس کے کردار ہیں میاں صاحب کلاں، میاں صاحب خرد، محترمہ دختر کلاں، محترم فرزند خرد اور چودھری آٹا پاپڑ. پنجاب حکومت کا لاہور چڑیا گھر کی مرکزی پہاڑی پر ایک بڑی عمارت کی تعمیر کا تاریخ ساز منصوبہ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب صدارت میاں صاحب کلاں، مہمان خصوصی محترمہ دختر کلاں، مہمان اعزازی میاں صاحب خرد، منتظم اعلیٰ جناب فرزند خرد، محتمم اعلیٰ چودھری آٹا پاپڑ. پہلا ایکٹ. لاہور چڑیا گھر کے افسران بالا چودھری آٹا پاپڑ پر پھول برسا رہے ہیں. چودھری آٹا پاپڑ دانت چمکا رہے ہیں، سامنے رخ پر لنگور خوخیا رہے ہیں، پیچھے زیبرے ہنہنا رہے ہیں، دائیں مینڈک ٹرٹرا رہے ہیں، بائیں شیر غرا رہے ہیں، اوپر کوے شور مچا رہے ہیں. ڈائیلاگ. چودھری آٹا پاپڑ افسران بالا سے: وزیر حیوانات نہیں آئے؟ ایک افسر بالا: سر وہ زخمی ہیں. چودھری آٹا پاپڑ: کیوں؟ دوسرا افسر بالا: سر گیدڑ نے کاٹا. چودھری آٹا پاپڑ بےتابی سے: کہاں؟ دوسرا افسر بالا شرما جاتا ہے. چڑیا گھر کے پبلک ایڈریس سسٹم سے اعلان ہو رہا ہے ٹھیک 3 گھنٹے بعد تقریب کا آغاز ہو جائے گا. ڈائیلاگ. تیسرا افسر بالا چودھری آٹا پاپڑ سے: سر ہاتھی پسند کریں گے یا ہتھنی؟ چودھری آٹا پاپڑ ہتھنی کا انتظار کر رہے ہیں. ہتھنی آ گئی. ڈائیلاگ. چودھری آٹا پاپڑ: اتنی اونچی؟ چودھری آٹا پاپڑ کو ہتھنی کی سونڈ پر بٹھایا گیا. ہتھنی کو گدگدی ہونے لگی. چودھری آٹا پاپڑ 30 میٹر اڑ کر گینڈے کی پیٹھ پر گرے. گینڈے کا غصہ ٹھنڈا کیا گیا. چودھری آٹا پاپڑ کو بحفاظت اتارا گیا. 11 میٹر چلایا گیا. 17 میٹر دوڑایا گیا. ہتھنی بے سدھ پڑی ہے. چودھری آٹا پاپڑ ہانپ ہانپ کر اور پھر کانپ کانپ کر کچھ کہہ رہے ہیں. چڑیا گھر کا ڈاکٹر ہتھنی کا پیٹ دباتا ہے. ہتھنی سونڈ سے کراہنے
منہ سے سسکنے آنکھ سے رونے لگتی ہے۔ ڈائلاگ: ڈاکٹر، انٹرنل بلیڈنگ۔ چودھری آٹا پاپڑ: عجیب بات ہے، میں نے تو چڑیا گھر کا پبلک ایڈریس سسٹم 5 منٹ گھر گھر، 4 منٹ گھر گھر، 3 منٹ کھرر کھرر، 2 منٹ گھرر گھرر کے بعد بند ہو گیا۔ فرزند خرد تقریب کی طرف آ رہے ہیں، 100 ڈھولچی ڈھول بجا رہے ہیں، 500 نچنیے ناچ رہے ہیں، 1500 لڑکے نعرے لگا رہے ہیں۔ پبلک ایڈریس سسٹم کھل گیا۔ ایک آواز، پبلک ایڈریس سسٹم پر ایک آواز: تھا جس کا انتظار، سسٹم آف، نہیں آن۔ چڑیا گھر کا سسٹم پھر آف، سسٹم پھر آن۔ شہزادہ، سسٹم پھر آف۔ ہتھنی کھڑی ہو چکی ہے، اسے پینک اٹیک ہوا تھا، انٹرنل بلیڈنگ نہیں۔ دوسرا ایکٹ: چودھری آٹا پاپڑ نہا رہے تھے، چودھری آٹا پاپڑ نہا رہے ہیں۔ 100 ڈھولچی ڈھول پیٹ رہے تھے، 100 ڈھولچی ڈھول پیٹ چکے ہیں۔ 500 نچنیے ناچ رہے تھے، 500 نچنیے ناچ چکے ہیں۔ فرزند خرد بھنگڑا ڈال رہے تھے، فرزند خرد بھنگڑا ڈال چکے ہیں۔ چودھری آٹا پاپڑ نہا رہے تھے، چودھری آٹا پاپڑ نہا چکے ہیں۔ ہتھنی کہیں آ رہی تھی، ہتھنی کہیں آ چکی ہے۔ 1500 لڑکے نعرے لگا رہے تھے، 1500 لڑکے نعرے لگا چکے ہیں۔ فرزند خرد ہاتھ ہلا رہے تھے، فرزند خرد ہاتھ ہلا چکے ہیں۔ اور چودھری آٹا پاپڑ برج اسد آ رہے ہیں، فرزند خرد برج اسد جا رہے ہیں۔ پبلک ایڈریس سسٹم: ایمرجنسی میجر صاحب، ایمرجنسی، ہتھنی شیر کو ڈرا رہی ہے، ایمرجنسی کرنل صاحب، ایمرجنسی۔ چودھری آٹا پاپڑ: ڈائلاگ: اچھا تو یہ بات ہے۔ فون نکالتے ہیں، نمبر ملاتے ہیں، اب فون پر: ہیلو، میاں صاحب کلاں نکل چکے ہیں؟ نگل نہیں، نکل۔ ہاں ٹھیک، بہت شکریہ۔ فرزند خرد فون پر: میاں صاحب خرد نکل چکے ہیں؟ نکل نہیں، نگل۔ نہیں، نکل ہی ٹھیک ہے، شکریہ۔ پبلک ایڈریس سسٹم پر اعلان مسلسل چل رہا ہے۔ فرزند خرد چھپنے کی جگہ دیکھ رہے ہیں، چودھری آٹا پاپڑ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، شیر چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ ڈائلاگ: چودھری آٹا پاپڑ فون پر: میاں صاحب کلاں بات کریں گے؟ وقفہ: جی میاں صاحب۔ میاں صاحب کلاں۔ ڈائلاگ: یہ کیا چل رہا ہے؟ ایمرجنسی، شیر، کرنل، جنرل، مارشل لا۔ چودھری آٹا پاپڑ:
نہیں سر، ماشاء اللہ نہیں، بس ایمرجنسی۔ میاں صاحب کلاں، اور یہ شعر کون ہے؟ رانا؟ چودھری آٹا پاپڑ، نہیں سر، اصلی والا۔ میاں صاحب کلاں، اوہ یہ تو وعدہ خلافی ہے، خیر تم کہاں ہو؟ چودھری آٹا پاپڑ، اس وقت یہاں ہوں سر، وہاں جا رہا ہوں۔ پبلک ایڈریس سسٹم، وارننگ وارننگ، شیر برج اسد کی طرف بڑھ رہا ہے، وارننگ۔ ڈائیلاگ، میاں صاحب کلاں، اور یہ شیر کون ہے؟ راجا؟ چودھری آٹا پاپڑ، نہیں سر، یہ بھی اصلی والا ہے۔ ہتھنی پھر بے ہوش، سبب پینک اٹیک نہیں، انٹرنل بلیڈنگ۔ شیر برج اسد کی برجی پر لگی میاں صاحب کلاں کی تصویر کے پیچھے چھپ گیا۔ فرزند خرد نے دیکھ لیا، میاں صاحب خرد کا نمبر ملایا۔ ڈائیلاگ، فرزند خرد، جی پاپا، جی اسی کے بارے میں، جی اصلی ہے، تایا جان کی تصویر کے پیچھے، جی ٹھیک ہے۔ ایکٹ نمبر 3، چودھری آٹا پاپڑ پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں، باریک بینی سے پنڈال کا جائزہ لے رہے ہیں، سوئی وغیرہ کی تلاش میں کرسی صدارت کو ٹٹول رہے ہیں، میز کے نیچے گھس کر بم تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں شیر چھپا بیٹھا ہے۔ چودھری آٹا پاپڑ نے شیر کو دیکھا، شیر نے چودھری آٹا پاپڑ کو دیکھا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ شیر ہوش میں آ گیا، چودھری آٹا پاپڑ ہوش میں نہیں آئے۔ شیر بھاگ گیا، چودھری آٹا پاپڑ نہیں بھاگے۔ پبلک ایڈریس سسٹم، اعلان، ایمرجنسی ختم، میجر صاحب نے ہتھنی کو اسپتال میں داخل کروا دیا ہے، شیر بھی کرنل صاحب کے حکم پر پنجرے میں واپس آ گیا ہے۔ اعلان دوبارہ سنیے۔ فرزند خرد نے دوربین کو پھر سے آنکھوں پر سیٹ کیا، سر آسمان کی طرف اٹھایا، آہستہ آہستہ جسم گھمایا، دوربین 7ویں محافظ کو واپس کر دی۔ ڈائیلاگ، فرزند خرد گہرا سانس لے کر، اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں، چلو۔ فرزند خرد اسٹیج پر لگی کرسیاں دیکھ رہے ہیں، اپنے نام کی کرسی پر ہاتھ پھیرا، چودھری آٹا پاپڑ کی کرسی پر ہاتھ نہیں پھیرا، میاں صاحب خرد کی کرسی کو ٹٹولا، کرسی صدارت کو نہیں ٹٹولا، دختر کلاں کی کرسی کو نظر انداز کیا، بم کی تلاش میں میز کے نیچے گھسے، چودھری آٹا پاپڑ سے ٹکرائے، دونوں کی چیخ نکل گئی، چودھری آٹا پاپڑ بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے، فرزند خرد ہوش میں تھے، بے ہوش ہو گئے۔ 30 منٹ بعد۔ ڈائیلاگ، چودھری آٹا پاپڑ فرزند کلاں کی کمر سہلاتے ہوئے، فرزند خرد کی کمر سہلاتے ہوئے، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، چلیے۔ دونوں ہیلی پیڈ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ فرزند خرد کے ساتھ آنے والے بزرگ طبلہ نواز، جوان رقاص، نوجوان نعرہ زن پہلے سے جمع ہیں۔ پبلک ایڈریس سسٹم آن پھر آف۔ کسی ٹیس پر فرزند خرد کی چیخ نکل جاتی ہے،
چیخ سن کر فرزند خرد کے نوجوان نعرے بازوں میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈائیلاگ کی فارم ہے: 100 نوجوان نعرہ زن بٹ شیر، 300 نوجوان نعرہ زن زندہ باد، 200 نوجوان نعرہ زن شیر بٹ، 600 نوجوان نعرہ زن پائندہ باد۔ نعرے سن کر چودھری آٹا پاپڑ کی بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ 2 منٹ تک کوئی نعرہ نہیں لگا تو فرزند خرد نے ایک مخصوص اشارہ کیا۔ 10 نوجوان نعرہ زن جٹ شیر، 20 نوجوان نعرہ زن زندہ باد، 5 نوجوان نعرہ زن شیر جٹ، 10 نوجوان نعرہ زن پائندہ باد۔ 22 جوان رقاص ہیلی پیڈ پر بریک ڈانس کر رہے ہیں، 44 جوان رقاص بھنگڑا ڈال رہے ہیں، 88 جوان رقاص انتظار کر رہے ہیں۔ ڈائیلاگ: چودھری آٹا پاپڑ، خود کلامی: کوئی نہیں پہچانتا چودھری آٹا پاپڑ کو، کوئی نہیں۔ ٹھنڈا سانس لیتے ہیں، مایوس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ چودھری آٹا پاپڑ، تو اکیلا آیا، اکیلا رہا، اکیلا مر گیا۔ آہ! فرزند خرد: خیریت تو ہے چودھری آٹا پاپڑ صاحب؟ چودھری آٹا پاپڑ: 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ پبلک ایڈریس سسٹم، پھر اعلان: خوشخبری، عظیم خوشخبری، ٹھیک 8 منٹ بعد زوں زوں، شوں شوں، تاغ تڑاغ، شارٹ سرکٹ۔ فرزند خرد: ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ چودھری آٹا پاپڑ: کیا ثابت ہو گیا؟ فرزند خرد: سازش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے میرے خلاف۔ چودھری آٹا پاپڑ: سازش؟ فرزند خرد: یہ سسٹم کل ہی لگایا تھا میری کسی کمپنی نے، لیکن میرا بھی نام میاں فرزند خرد ہے، کل ہی۔ اتنے میں ہیلی کاپٹر آ گیا، وقفہ۔ ہیلی کاپٹر اتر گیا، وقفہ۔ سیڑھی لگ گئی، وقفہ۔ دروازہ کھل گیا، وقفہ۔ میاں صاحب خرد اترے، وقفہ۔ محترمہ دختر کلاں نے قدم رنجہ فرمایا، دگنا وقفہ۔ میاں صاحب کلاں، میاں صاحب کلاں پورے چاند کی طرح طلوع ہوئے۔ طبلوں کی تھاپ، ہفت رنگ پھولوں کی بارش، رقاصوں کے حصار، فلک شگاف نعروں کی گونج میں ہیلی پیڈ پر نزول فرمایا۔ میاں صاحب خرد نے دست بوسی کی، محترمہ دختر کلاں نے نظر اتاری، فرزند خرد نے گھٹنے چھوئے، چودھری آٹا پاپڑ نے پابوسی کی۔ ڈائریکٹر جنرل کی قیادت میں چڑیا گھر کے اسٹاف نے سلامی دی۔ میاں صاحب کلاں برج اسد کی برجی پر تشریف لائے، اپنے مبارک نام اور مقدس تصویر کی رونمائی فرمائی، لاکھوں حاضرین کو دیدار کرایا، ہاتھ ہلایا، چودھری آٹا پاپڑ کا جھکا ہوا سر سہلایا۔ 25 خصوصی محافظ دائرہ بنا کر
میاں صاحب کلاں محترمہ دختر کلاں میاں صاحب خرد کو اسٹیج پر لائے۔ فرزند خرد اور چودھری آٹا پاپڑ خود آئے۔ میاں صاحب کلاں اور محترمہ دختر کلاں نے کروڑوں حاضرین کو مسکرا اور کھلکھلا کر ہاتھ ہلائے۔ میاں صاحب کلاں نے پہلے محترمہ دختر کلاں کو مہمان خصوصی کی طلائی کرسی پر بٹھایا، پھر صدر کی یاقوتی کرسی پر خود رونق افروز ہوئے، پھر میاں صاحب خرد مہمان اعزازی کی نقرئی کرسی پر براجمان ہوئے، پھر میاں صاحب کلاں کے اشارے پر چودھری آٹا پاپڑ محتمم اعلیٰ کی ساگوانی کرسی پر ٹک گئے، پھر میاں صاحب خرد کے اشارے پر فرزند خرد منتظم اعلیٰ کی دیوداری کرسی پر دھپ سے بیٹھ گئے۔ میاں صاحب کلاں کے کیٹرنگ اسٹاف نے میاں صاحب کلاں کو داغستان کی زعفرانی لسی، محترمہ دختر کلاں کو ہالینڈ کا نباتی قہوہ، میاں صاحب خرد کو جاپان کی سفید کافی، چودھری آٹا پاپڑ کو ڈنمارک کی سنہری بطخ کا سوپ، فرزند خرد کو گوال منڈی کی پہلوانی سردائی پیش کی۔ محترمہ دختر کلاں کی جانب سے کروڑوں کارکنوں میں فن لینڈ کے ڈنر باکس اور ویتنام کے جوس ٹن تقسیم کیے گئے۔ میاں صاحب خرد کی طرف سے چڑیا گھر کے ہر شیر کو 10 تبتی بکرے، 10 اطالوی بکریاں، 10 یوکرینی بیل، 10 روسی گائیں، 10 تائیوانی بھینسیں اور 10 جرمن بھینسیں دی گئیں۔ 10 منٹ بعد چودھری آٹا پاپڑ دانت چمکا کر، چہرہ دمکا کر مائک پر آ گئے۔ ڈائیلاگ: چودھری آٹا پاپڑ: کروڑوں انسان اور اربوں جنات اس چھوٹی سی جگہ پر جمع ہیں۔ آپ کو میرے عظیم قائد کا سلام۔ اور پھر لاہور کے، ارے نہیں، دنیا کے سب سے خوش نصیب شخص یعنی چودھری آٹا پاپڑ کی طرف سے السلام علیکم۔ لمبی بات نہیں کرنی، آپ اپنے محبوب لیڈر کے لیے زندگی بھر یہیں بیٹھے رہیں گے، لیکن میرے قائد اعظم 20 منٹ بعد امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو بالترتیب پھینٹی اور پھینٹا لگانے جائیں گے۔ انسانی نعرے، جناتی قہقہے، پھر جناتی قہقہے، پھر انسانی قہقہے۔ ڈائیلاگ: چودھری آٹا پاپڑ پیشانی سے پسینہ وغیرہ پونچھتے ہوئے: اے گروہ جن و انس، بس ایک شعر اور پھر اجازت۔ میرے اور آپ کے محبوب لیڈر کے پہلے یا دوسرے عاشق کا شعر۔ باطل سے لڑنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے لڑنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکے ہیں وہ امتحاں ہمارا، 100 بار لے چکے ہیں وہ امتحاں ہمارا۔ منظر یہ کہ جناتی نعرے
انسان خاں ہمارا، انسان خاں ہمارا۔ پھر انسانی نعرے، جنات خاں ہمارا، جنات خاں ہمارا۔ چودھری آٹا پاپڑ میاں صاحب کلاں سے تھپکی لے کر وہیں قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرزند خرد چپکے سے چودھری آٹا پاپڑ کی ساگوانی کرسی پر قابض ہو گئے۔ میاں صاحب خرد فرزند خرد کو شاباش دیتے ہوئے مائک پر آ گئے۔ ڈائیلاگ: میاں صاحب خرد سانس بحال کرنے، پھر چودھری آٹا پاپڑ کو گھورنے کے بعد: انسانوں کو سلام، جنوں کو آداب اور فرشتوں کو تسلیمات۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ سب سے پہلے برخوردار چودھری آٹا پاپڑ کی ایک معصومانہ غلطی کی اصلاح کر دوں۔ اصل شعر میں نے یوں لکھا تھا: باطل سے لڑنے والے یو ٹرن خواں نہیں ہم، باطل سے لڑنے والے یو ٹرن خواں نہیں ہم، 10 بار لے چکے ہو تم امتحاں ہمارا۔ اس شعر پر GHQ کی چھت اڑ گئی تھی۔ منظر یہ ہے کہ انسان ہنس رہے ہیں، جن ہنسی روک رہے ہیں، فرشتے پر پیٹ رہے ہیں۔ ڈائیلاگ: میاں صاحب خرد: اور ہاں میرے ہر دل عزیز قائد، 20 نہیں 40 منٹ بعد امریکی صدر کا منہ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی پیٹھ لال کرنے جائیں گے۔ میں اپنی بات جلدی پوری کر سکتا ہوں۔ منظر یہ ہے کہ محترمہ دختر کلاں محترم میاں صاحب کلاں کو دیکھے جا رہی ہیں۔ چودھری آٹا پاپڑ سیدھے ہاتھ سے میاں صاحب کلاں کے جوتے اور الٹے ہاتھ سے اپنا سیدھا ہاتھ دبائے جا رہے ہیں۔ فرزند خرد ٹانگیں ہلاتے، جماہیاں روکتے، انگڑائیاں لیتے، نیند بھگاتے جا رہے ہیں۔ ڈائیلاگ: میاں صاحب خرد خطاب: کہ پتلون سے کاغذ اور کوٹ سے چشمہ نکالنے کے بعد برج اسد المشہور شیراں دا ڈیرا 234 منزلہ ہوگا۔ 116 منزلیں زمین کے اوپر اور 116 منزلیں زمین کے نیچے۔ پہلے مرحلے میں بالائے زمین 77 منزلوں میں 9000 شیر بسائے جائیں گے۔ میاں صاحب کلاں کے چہیتے میاں فرزند خرد کی نگرانی میں 3 دن شیروں کی برین واشنگ کی جائے گی۔ چوتھے دن 5 صوبوں سے 21,000 خانانی دہشت گردوں کو ڈالوں پر ڈال کر لایا جائے گا۔ انہیں زیر زمین 51 منزلوں میں ٹھہرایا جائے گا۔ 10 دن خوب کھلایا پلایا جائے گا۔ 11ویں دن شیروں کو روزہ رکھوایا جائے گا۔ افطار سے ذرا پہلے انہیں خانانی دہشت گردوں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تراویح سے آدھا گھنٹہ پہلے 21,000 ٹوٹے پھوٹے ڈھانچوں کو جمع کر کے بین الاقوامی دواساز کمپنیوں میں مفت بانٹ دیا جائے گا، اور ٹھیک 3 دن بعد ان فارغ التحصیل آدم خوروں کو گلگت بلتستان
اور KPK لے جا کر آزاد کر دیا جائے گا۔ منظر یہ کہ حاضرین میں چند لاکھ خانانی بھی چھپے بیٹھے تھے، ان میں سے 3 لاکھ کھڑے ہو گئے۔ آدم خوری نامنظور، سینہ زوری نامنظور، نامنظوری نامنظور، آدم خوری نامنظور۔ میاں فرزند خرد کے 15 لاکھ نعرے باز نوجوانوں نے بھی شور مچا دیا۔ دہشت گردی نامنظور، گیلی وردی نامنظور، مئی کی سردی نامنظور، دہشت گردی نامنظور۔ میاں صاحب خود خطاب دوبارہ، خاموش، بالکل خاموش۔ قائد ملت میاں صاحب کلاں کے نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ منظر یہ دونوں گروپ ایک ہو گئے، پچھلے دونوں گروپ ایک ہو گئے۔ خاموشی ٹھا، بے ہوشی ٹھا، شیر فروشی ٹھا، میڈم جوشی ٹھا، خاموشی ٹھا۔ میاں صاحب کلاں نے میاں صاحب خود کو بیٹھنے کا اور محترمہ دختر کلاں کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ محترمہ دختر کلاں اب خطاب فرمائیں گی۔ محترمہ دختر کلاں 2 انگلیوں میں فرانسیسی ٹیشو پیپر کا ٹکڑا دبا کر ہاتھ ہلاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، میں نے آپ کو سن لیا کہ نہیں؟ کروڑوں انسانی زبانوں اور اربوں جناتی ہونٹوں سے ایک مدھم سی آواز بلند ہوتی ہے، سن لیا۔ محترمہ دختر کلاں 2 انگلیوں میں نیوزی لینڈ کی الماسی تسبیح پھنسا کر پھر ہاتھ ہلاتی ہیں۔ اب آپ مجھے سنیں گے کہ نہیں؟ کروڑوں انسانی زبانوں اور اربوں جناتی ہونٹوں سے ایک مدھم سی آواز بلند ہوتی ہے، سنیں گے۔ محترمہ دختر کلاں آنکھوں میں نئے یونانی لینز لگا کر، شاباش میرے قائد، آپ کے قائد کے بنائے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر کی بقیہ عبارت، ولندیزی ریڈنگ گلاسز لگا کر دوسرے مرحلے کا لائحہ عمل، غزہ سے 13,000، تہران سے 12,000، بیروت سے 11,000 شیروں کی کھیپ آئے گی۔ حسب معمول برین واشنگ کے بعد اس نئے بیج کو نیتن یاہو اور جو بائیڈن کا DNA سنگھایا جائے گا۔ 8 دن بعد اسرائیل سے 39,000 آباد کار اور 38,000 فوجی لائے جائیں گے۔ 3 یا 4 دن بعد ان شیروں کو ان پر آدم خوری کی مشق کروائی جائے گی۔ طویل دورانیے کی اس مشق کی تکمیل پر اس بیج کو امریکہ اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں پھیلا دیا جائے گا۔ البتہ واشنگٹن والے گروپ کو 2,000 اوورسیز اسرائیلی کھلا کر وائٹ ہاؤس کے گرد و نواح میں چھپا دیا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ، پہلے دن ناشتے میں شیروں کو تھوڑا تھوڑا مولوی ہیبت اللہ کھلایا جائے گا۔ لنچ میں 1,000 خانانی دہشت گردوں پر آدم خوری کی باضابطہ مشق کروائی جائے گی۔ پھر ڈنر میں 300 الطافی گوریلے، 400 ذوالفقاری جیالے
500 کچے کے ڈاکوؤں کا دور چلایا جائے گا، پھر شیروں کو سلایا جائے گا، دوسرے دن فجر کے وقت اٹھایا جائے گا، ناشتے میں تھوڑا تھوڑا نریندر مودی بانٹا جائے گا، لنچ میں 2000 خاندانی رکھے جائیں گے، شیروں کو سلیقے سے انہیں چیرنا پھاڑنا سکھایا جائے گا، پھر ڈنر میں 700 خلیجی قزاقوں اور 500 غیر خلیجی بدوؤں کا کٹا ہوا قیمہ۔ پانچواں اور آخری مرحلہ، تیسرے دن آخری ناشتے میں تھوڑا تھوڑا نیتن یاہو کھلانے کے فوراً بعد 10 شیروں کو جو بائیڈن کا بون سوپ، آل سعود کا 1 ٹن بھیجا اور آل صباح کی 400 kg کلیجی نوش کروائی جائے گی۔ شیروں کو ہیضے سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈنر تاخیر سے کروایا جائے گا، پہلے سفید، سرخ، زرد، گندمی، سیاہ اور بھوری نسل کے 6000 مرد، عورت اور ٹرانسجینڈر پادریوں، مولویوں، پنڈتوں، ربیوں، لبرلوں اور ملحدوں کا کاکٹیل سرو کیا جائے گا۔ پھر شیروں کو برج اسد کے VIP سویٹس میں سلا دیا جائے گا۔ 50 گھنٹے بعد ان کے جاگنے پر الوداعی تقریب کا انعقاد ہوگا۔ محترمہ دختر کلاں شیروں میں لوکیشن چپس تقسیم کریں گی۔ میاں صاحب خرد تمغۂ حسن کارکردگی لٹکائیں گے۔ چودھری آٹا پاپڑ قائد عالم عزت مآب میاں صاحب کلاں کی شان میں علامہ اقبال کا وہ قصیدہ سنائیں گے جو انہوں نے کل ہی دریافت کیا ہے۔ میاں صاحب خرد کچھ بڑبڑا رہے ہیں، فرزند خرد پر سکتہ طاری ہے۔ چودھری آٹا پاپڑ کے آنسوؤں سے میاں صاحب کلاں کے دائیں پاؤں کی پوری جراب اور بائیں پیر کا آدھا جوتا شرابور ہو چکا ہے۔ میاں صاحب کلاں شلغمی سنجیدگی، چقندری وقار اور شکرقندی طمانینت کے ساتھ محترمہ دختر کلاں کو شفقت سے دیکھ رہے ہیں۔ محترمہ دختر کلاں نے ولندیزی ریڈنگ گلاسز اتارے، یونانی لینز نکالے، سوئس لینز لگائے اور آسٹرین انگوٹھی پر لگے بیضہ برابر یاقوت کا رخ مجمع کی طرف کر کے ہاتھ ہلایا اور اپنی نشست پر واپس آ گئیں۔ میاں صاحب کلاں نے محترمہ دختر کلاں کا ماتھا چوما۔ میاں صاحب خرد نے بھاری ہاتھ سے تھپکی دی۔ میاں فرزند خرد کا سکتہ برقرار رہا۔ چودھری آٹا پاپڑ نے کمر کو تختہ بنا کر مثالی رکوع کیا۔ میاں صاحب کلاں نے اس رکوع کو سراہا۔ لاکھوں انسان سو رہے ہیں، کروڑوں جن اونگ رہے ہیں۔ میاں صاحب کلاں کے آگے مائک رکھ دیا گیا۔ میاں صاحب کلاں نے 1 مرتبہ کھانسنے، 2 مرتبہ کھکھارنے کے بعد مائک کو دیکھا، مجمع کو دیکھا، مسکرائے، دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر انہیں گرائے بغیر گفتگو کا آغاز کیا۔ گفتگو میاں صاحب کلاں، مجھے خوشی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات میں بھی میری مقبولیت برق رفتاری سے بڑھ رہی ہے۔ میرے جن بھائیوں، انسان میرے ووٹر ہیں، لیکن آپ میری فوج ہیں۔ آپ ثابت کریں گے
یقیناً ثابت کریں گے کہ کوئی انسانی فوج جنات کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ میری سربراہی میں پاکستان کو آزادی دلوائیں گے۔ ہاں میرے جن بھائیوں، آپ ہی میری کمان میں اسرائیل کو نیست و نابود کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میری قیادت میں آپ محترمہ دختر کلاں کا بنایا ہوا نیو ورلڈ آرڈر دنیا کے چپے چپے پر نافذ کر کے دکھائیں گے۔ کہو میاں صاحب کلاں کا ساتھ دو گے؟ مجمع میں خاموشی۔ ارے میرے بھائیوں، میرے جانثاروں، میرے فوجیوں، بولتے کیوں نہیں؟ ساری دنیا کو سنا دو کہ جنات، اربوں جنات میاں صاحب کلاں کے ساتھ ہیں۔ وہی خاموشی۔ چودھری آٹا پاپڑ میاں صاحب کلاں کے کان میں کچھ کہتے ہیں۔ میاں صاحب کلاں پہلے مسکراتے ہیں، پھر سر ہلاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا۔ ارے بھائی میں تو بھول ہی گیا، جنوں کی آواز انسانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ ویری سوری میرے پیارے جنوں، میرے شیخ کامل، میرے ابا جی نے 50 سال پہلے ایک سرما دیا تھا۔ 40 دن لگانے کے بعد جنات بھی نظر آنے لگے، فرشتے بھی دکھائی دینے لگے، اور نہیں، آگے کی بات نہیں بتا سکتا، ابا جی نے سختی سے منع کیا تھا۔ چلو ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو، میرا ساتھ دو گے؟ نہیں بھائی، دونوں ہاتھ نہیں، گنتی میں گڑبڑ ہو جائے گی، بس ایک جن ایک ہاتھ۔ ہاں 1 کروڑ، 10 کروڑ نہیں، بات کروڑوں سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ آنکھیں صاف کرتے ہیں، اینک صاف کرتے ہیں، 1 ارب، 2 ارب، 10، اینک اتار دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، گہرا سانس لیتے ہیں۔ جن بھائیوں، تم نے تو تھکا دیا، تمہارا قائد وہ جوان نہیں رہا، اتنے بڑے ہجوم کو اب نہیں گن سکتا۔ محترمہ دختر کلاں، محترم میاں صاحب کلاں کا سر، میاں صاحب خرد کندھے اور چودھری آٹا پاپڑ گھٹنے دبا رہے ہیں، فرزند خرد بدستور سکتے میں ہیں۔ مجمع میں نعرے لگ رہے ہیں، قدم بڑھاؤ میاں کلاں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم بھی لندن جائیں گے، میاں کلاں کے ساتھ ہیں، ہم بھی مزے اڑائیں گے، میاں کلاں ہیں جن کے ساتھ، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب کلاں نے چودھری آٹا پاپڑ کو آنکھ ماری۔ چودھری آٹا پاپڑ میاں صاحب کلاں کے دونوں گھٹنے 3 بار چوم کر مائک پر آتے ہیں۔ چودھری آٹا پاپڑ ڈائیلاگ: آدھی ہچکی آدھی سسکی کے بعد، قائد عالم، میرے محبوب اعظم کے پلیٹلیٹس خطرناک حد تک گر گئے ہیں، میاں صاحب کلاں کو فوراً لندن لے جانا ہے۔ نیتن یاہو اور جو بائیڈن کو بھی میسج کر دیا گیا ہے۔ آپ سب کم از کم 1 گھنٹے تک قائد محترم کی صحت اور سلامتی کے لیے آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ یہیں بیٹھے دعا کرتے رہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کی فکر نہ کریں،
بس 10 دن۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ مائک بند کر کے بڑی ہی ناشکری قوم ہے۔